हफ्ते वाले दिन सब काम छोड़कर सिर्फ या मोहम्मदू या अलीयू पढ़ लेना, एक दिन में करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बन जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन इकराम, आपको न दौलत मिलेगी दिनों में, न मिलेगी घंटों में, न मिलेगी मिनटों में। ये वजीफा पढ़ लो, दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह सेकंडों में। ये ऐसा वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों आज आपको बताने लगा हूँ। अगर आप लोगों ने सच्चे दिल से यकीन से सिर्फ हफ्ते को एक मर्तबा आप लोग चलते फिरते सिर्फ एक मर्तबा आप लोग ये वजीफा पढ़ लेते हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसी आपकी किस्मत खुलेगी कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। चारों तरफ से आपको पैसा रिस्क आना शुरू हो जाएगा। जो भाई बहन कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत में बिल्कुल पैसा नहीं है, इस वजीफे को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा हफ्ते को अगर पढ़ लो तो हर हफ्ते का इंतजार करोगे कि कब हफ्ता आए और हम ये वजीफा पढ़ें। ये वजीफा आपकी तकदीर को बदलेगा। ये वजीफा आपकी किस्मत में पैसा फौरी तौर पर लेके आएगा। अगर आप आज गरीब हो, अगर आज आप गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों तो बिल्कुल मायूस मत होना, अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना। अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए ये एक वजीफा किसी भी वक्त पढ़ लेना, आपकी किस्मत मैं कहता हूँ मिनटों में बदल जाएगी। इस वजीफे को मैंने जिस किसी को बताया, अगर हफ्ते को उसने सुबह के वक्त ये वजीफा पढ़ा तो शाम तक अल्लाह पाक ने गैब से उसे पैसे अता कर दिए। मतलब सुबह वजीफा पढ़ा तो शाम को उसे पैसे मिल गए। आप लोग ये वजीफा, आप लोग चाहे दुनिया के जिस कोने से क्यों न हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, अफगानिस्तान, दुनिया के जिस कोने, जिस गांव से, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वजीफा देख रहे हो, वीडियो मुकम्मल देख लेना। और वीडियो में ये जो वजीफा आपको बताया गया है, जिस तरतीब से इसको इस तरीके से पढ़ लेना, अपनी तरफ से आप बिल्कुल भी कमी पेशी हरगिज न करना। ये वजीफा बड़ा ही मुजर्रिब है। हफ्ते के दिन की पाबंदी है कि हफ्ते को आपको ये वजीफा पढ़ना है, उसके अलावा और कोई पाबंदी नहीं। अपने घर में पढ़ लो, जगह की पाबंदी नहीं, दुकान में पढ़ लो, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहां आपको वक्त मिले हफ्ते वाले दिन आप लोग ये वजीफा पढ़ सकते हो। चाहे कोई भी टाइम हो, सुबह शाम रात, हफ्ते को आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि किसी वक्त अगर आप लोग नमाज अदा करते हो तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तो नमाज पढ़ने के बाद आप इस वजीफे को पढ़ सकते हो। ये वजीफा आपको इतनी दौलत देगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतनी दौलत देगा कि आप लोग अगर रात दिन दौलत बांटते फिरोगे, रात दिन अगर आप लोग दौलत खर्च करते रहोगे तो दौलत मेरे भाइयों मेरी बहनों खत्म ना होने पाएगी। दौलत आपकी समझ लो आपकी आशिक हो जाएगी, दौलत को आपसे मोहब्बत हो जाएगी। हजरत अली के दौर में दो अफराद एक जगह मिलकर रोटी खा रहे थे। एक शख्स के पास 5 रोटियां थी जबकि दूसरे शख्स के पास 3 रोटियां थी। जब वो खाना शुरू करने लगे तो एक तीसरा शख्स आ गया और उसके साथ खाने में शरीक हो गया। तीनों ने मिलकर वो सब 8 रोटियां खा ली। तीसरा शख्स खड़ा हुआ और दोनों को 8 दिरहम देते हुए बोला, ये खाने का मुआवजा है जो मैंने तुम्हारे साथ खाया है। उसके जाने के बाद दोनों में बहस व तकरार शुरू हो गई। जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा कि मैं 5 दिरहम लूंगा और तुझको 3 दिरहम दूंगा क्योंकि तुम्हारी रोटियां 3 थी। 3 रोटियां वाले ने कहा मैं निस्फ से कम हरगिज नहीं लूंगा, यानी 4 दिरहम लेकर छोड़ूंगा। ये झगड़ा इतना तवील पकड़ गया कि आखिरकार अमीर अल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मुकदमा पेश हुआ। आपने दोनों के बयानात सुनकर रोटी वाले से कहा कि तुमको 3 दिरहम मिलते हैं, ये कम नहीं है क्योंकि तुम्हारी रोटियां ही 3 थी, इसलिए जो मिलता है उस पर राजी हो जाओ। मुद्दई बोला मैं अपना हक पूरा लूंगा। आपने फरमाया कि अगर हक की बात करते हो तो तुम्हारे हक का सिर्फ 1 दिरहम है, 3 दिरहम जो तुम्हें मिल रहे हैं तुम्हारे हक से कहीं ज्यादा हैं। मुद्दई बोला आपने अच्छा फैसला किया है, 3 दिरहम तो ये शख्स खुद दे रहा था और मैं इस पर राजी न हुआ और आप फरमा रहे हैं कि तेरा हक 1 दिरहम है। हजरत अली ने फरमाया बेशक तुम्हारा हक सिर्फ 1 दिरहम है, तुम्हारे फरीक तुम्हें 3 दिरहम दे रहा था लेकिन तुमने बात नहीं मानी। अब अगर तुम नहीं मानते तो सुन लो तुम्हारा हक क्या बनता है। मुद्दई ने कहा कि हजूर कोई माकूल वजह बयान कीजिए कि किस तरह मेरा हक 1 दिरहम बनता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 8 रोटियों के 3 बराबर टुकड़े करो तो 24 टुकड़े बनते हैं। हैया 24 टुकड़े तुम 3 आदमियों ने खाए हैं।
یہ تو معلوم نہیں کہ تم میں سے کس نے کھانا زیادہ کھایا ہے اور کس نے کم، لہٰذا فرض کرو کہ سب نے برابر کھایا ہے، تو اس صورت میں تم تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، تیری روٹیوں سے صرف ایک ٹکڑا بچا جو تیسرے نے کھایا، اور تمہارے فریق کی 5 روٹیاں تھیں جن کے 15 ٹکڑے تھے، جس نے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو کھلائے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں کا ایک ٹکڑا تیسرے آدمی نے کھایا، جس کا معاوضہ 1 درم بنتا ہے، اور تمہارے فریق کا معاوضہ 7 درم ہے۔ یہ فیصلہ سن کر مدعی بولا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بے شک میرا حق 1 درم ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ میری بہنیں میرے بھائی دونوں پڑھیں۔ اگر ایک گھر میں بہت سارے افراد ہیں تو 2-3 لوگ بھی پڑھ لو تو کافی ہے۔ گھر کا ایک فرد بھی اگر پڑھ لے تو پورے گھر میں انشاءاللہ آپ کا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں، جہاں کہیں موجود ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کو شروع کر دینا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو، میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 2-3 چھوٹے وظائف ہیں۔ یہ پورا عمل 1 منٹ کا ہے۔ ہمارے چینل پر وظائف یہاں پر بتائے جاتے ہیں جو کہ پڑھنے میں بالکل آسان ہوں۔ جو میرے بہن بھائی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ وہ وظائف یہاں پر بتائے جاتے ہیں جو پہلے سے آزمودہ ہوں، جن وظائف کو لوگوں نے پہلے کیا ہو اور ان کو اپنی زندگی میں پہلے فائدہ حاصل ہو چکا ہو۔ تو آپ لوگ کیا کریں، یہ وظیفہ آپ لوگ جب پڑھنے لگیں تو سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں اور جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں اسی ترتیب سے پڑھ لے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی قسمت بھی فوری طور پر بدل جائے گی اور غیب سے آپ کو پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تسبیح نہ ہو تو پھر آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا زبانیں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اب آپ لوگ اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتایا گیا ہے ہفتے کے دن کا، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے، آرام سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو میرے پیارے بزرگوں، میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آج کے عمل میں فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر وظیفہ جو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یا اللہ یا رحمان۔ ایک بار پڑھیں، آسان سا وظیفہ ہے۔ جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان۔ یہ وظیفہ آپ کو صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراً 3 مرتبہ یہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد عزیز ساتھیوں، بہنوں، آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو فوراً سے پڑھنا کیا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پورا عمل 1 منٹ کا پورا عمل ہے۔ میرے بتانے میں شاید وقت لگے گا کیونکہ میں ایک چیز، ایک وظیفہ آپ کو طریقے سے تعداد میں کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے بتاؤں گا، تو اس میں وقت لگے گا، لیکن جب عمل کرو گے تو آپ کو بامشکل 1 منٹ یا 1 منٹ لگ جائے گا، اس سے اوپر آپ کو نہیں لگے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جو فوراً وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، یا اللہ یا کریم۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہیں تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ یا کریم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا کریم۔ اس وظیفے کو، یہ جو وظیفہ ہے یا اللہ یا کریم کا، اس کو
آپ کو 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے بعد آپ کا پورا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ آپ کو اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہوگا۔ یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں آپ کو آخر میں سب سے اینڈ میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ ایک بار پڑھیں یا محمد یا علی، پھر دوسری بار پڑھیں یا محمد یا علی، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا محمد یا علی۔ اور یہ وظیفہ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یا محمد یا علی جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ 21 مرتبہ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، اللہ پاک سے ان کے لیے آپ کو دعا ضرور کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ ناظرین، سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر لیں۔ اللہ پاک سے محبت اور اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔